بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. امت مسلمہ اس وقت پریشانی گزر رہی ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ گناہ مگن ہے. جو باغی ہوتا ہے اس کو کوئی پناہ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کے ہی معاملہ ہے. تم نے بغاوت کی شریعت سے، تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. صبح شام تک قیامت دیکھو ہم نے کتنی تابعداری کی اللہ تعالیٰ کی. ان کے لامتناہی احسانات ہیں. رضا بھی عمدہ، مکان بھی عمدہ، لباس بھی عمدہ، لیکن تات بہت گھٹیا درجے کی. اسی لیے پریشان ہے. یہ پریشانی ہم نے خود مول رکھی ہے. جس کو دیکھو جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بے حیائی کا فعال کرنا، اسی لیے قوم پہ دبار ہے. نوجوان طبقہ بالکل آوارہ ہو رہا ہے، کیونکہ دین سے کوئی تعلق ہی نہیں اس کا، کوئی تبدل لہذا نہیں ہے. خشیت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں جا کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ربی فرمادی کونوا مع الصادقین، ان کے پاس جاؤ جو سچے لوگ ہیں، وہ جو گناہ نہیں کرتے بچتے ہیں اس سے، ان کی صحبت پر ہوگے کامیاب ہو جاؤ گے. دل کا اطمینان اور سکون سے موقوف ہے گناہ کم کرنے پر. وہ تو نہیں کرے، کم سے کم چلو کبھی ہو گیا غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن جان بوجھ کر انجان بننا ہے تو بڑی ایسی بات ہے. لوگ ڈرتے ہیں سی آئی ڈی سے، انٹیلیجنس سے چھپاتے ہیں تو لوگ اب بازار سامنے کرنا. اور دو سی آئی ڈی بیٹھے ہوئے ہمارے کرنے پہ کرمن کاتب میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ڈرتا. یہ تو فوراً بات کو پیش کرتے ہیں اور لکھ بھی لیتے ہیں، اس سے کوئی نہیں ڈرتا. اسی لیے مومن جو ہے وہ ڈرے جو رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو نگراں بٹھا رکھے ہیں. یہاں ڈھونڈا سے ڈرتے یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، فوراً آ جائے گا، اس میں زد میں آ جاؤ گے. بہت ڈرتے ہیں اس سے، اور مالک کوئی نہیں ڈرتا. کیمرے بھی فانی، وہ جو سی آئی ڈی وہ بھی فانی. کتنے رپورٹ پہنچا دو، تم کو جانا دنیا سے کچھ نہیں. اس میں انگلش میں سے ہوپس کہتے ہیں، دکھلاوا کہتے ہیں اس کو. وجہ کہ وہ جانتے نہیں اس کے بارے میں. اللہ کے ڈرتے کسی سے نہیں، ایک سے رہتے ہیں مالک سے، کیونکہ کھرا مال رکھتے ہیں. وہ جھوٹ وہ نہیں بولتے، گالی وہ نہیں دیتے، ہاتھ پہ لگے رہتے، اس لیے ان کا کلام میں اثر ہوتا ہے. آج ہم کلام میں اثر کیوں نہیں ہے کہ زبان گندی ہماری، دعا کیوں نہیں قوت زبان گندی ہماری. دعا میں تو وہی تاثیر قیامت تک رہے گی، لیکن ہم نے اس کو جو ہے زبان گندی کر دی لائن کلام سے، جھوٹ سے. تو جہاں جو جو پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اسے ہم سب ذمہ دار اس کا. مالک کو تم نے ناراض کر رکھا اور مخلوق خوش کرنا چاہتے ہو. یہ لفاظی بہت چلی ہے. کسی پارٹی میں ممبر ہو گئے بہت سے بڑے کولابے ملاتے ہیں، یہ ہے ایسے ویسے ہے. اصل چیز کیا ہے بھائی، اس میں تو مالک ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں، ان کا ارشاد کیا بھائی دیکھو تم میرے محبوب کی دعا کرنا، بس نبی دعا کرو کامیاب ہو جاؤ گے. آج ہم نبی سے بالکل اعراض کرتے ہیں، اسی لیے قوم پیداوار ہے. جو جو چیز خدا کی شریعت ہے امت اسی کو کر رہی ہے. مدح خلافی عام ہو گئی، دھوکہ دینا عام ہو گیا، مسلمان کر رہی ہے ہر جگہ یہ چل رہا ہے. اسی لیے ان کی طبیعت جو ہے اب جب بھی رہے گی کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. انہی میں سے آواز کے بارے میں بہت سخت تاکید ہے. 108 واقع پیش آتا ہے، آواز تیز ہو جاتی ہے بازوں کی. ذرا سی آواز تیز ہو گئی تھی، صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور تب بھی آ گئی آیت کی سورہ حجرات میں، اپنے اعمال کو غلط مت کرو. نبی کی آواز سے کچھ فوق ہو گئی تھی، بس سخت تنبیہ، سب گھبرا گئے. یہ قیامت تک ہی ہے، بہت تنبیہ تھی اس کے اندر. انسان جوش میں ہوتا ہے، گرمی میں ہوتا ہے تو آواز بلند ہو جاتی ہے. تمہاری نبی صاحب کیسے بلند ہو گئی، آیت نازل ہوگی فوراً. یہ ہم سب کے لیے انہی میں سے ان کے قائم مقام مشائخ ہوتے ہیں.
جو معاملہ نبی سے تو نبی چلے گا دنیا سے، ان کے ورث الانبیاء جو کہلاتے ہیں، علماء کرام مشائخ کہلاتے ہیں، ان کا وہی معاملہ رہے گا. آواز بلند ہوئی کہ تم گرفت آ جاؤ گے. ایک واقعہ بہت عالم تھے بستی علاقے گئے، انہوں نے خود مجھ سے واقعہ سنا ہے. شاہ وسیع اللہ صاحب نور عمر قدو کچھ ان سے ڈانٹ ڈپٹ فرمائش ہوتی کر رہے تھے، ان کی آواز بلند ہو گئی، ایک دم خاموش ہو گئے. میں نے سمجھ لیا کہ مجھے وہ آنے والا ہے. شاہ کی آواز سے میری بلند ہوئی، ہمیشہ سمجھ گیا کہ یہ میری اصلاح کے لیے خفا ہو رہے تھے. میرے وقت کیسے تیز ہو گئی، خود مجھ سے انہوں نے بیان کیا کہ کسی بات مطلع ہونے والا ہوں میں. ابھی تلافی مانگی لیکن بہرحال تو ہو گئی، غلطی ہو جاتی. اسی لیے آواز کی بہت احتیاط کرنا چاہیے. خانقاہی نظام کے اندر ہی تو سکھایا تھا کہ یہ نہیں کہ تیز آواز ہو رہی ہے، مچھی پکار ہو رہی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، پھر کیا سیکھا تم نے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا میں نے کہیں کوئی آواز مخاطب فرمائی کوئی بات ہوئے ہو ایک دم رک جاتے تھے. یہ واقعہ خود عالم تھے بستی کے علاقے کے. اور شاہ صاحب فرمائش کرنے لگے، اس بات میں غلطی پھر روٹو کھا رہی تھی، ان کی آواز بلند ہو گئی. بس خود مجھ سے کہا کہ میں سمجھ کر وہ بعد میں چاہنے والا ہے. ایسی بس اوقات شیخ ہوتا بہت نرم مسکراہٹ، کبھی بہت زیادہ سمجھا. خود انہوں نے مجھ سے بیان کیا، یہ نعیم اللہ میاں کے حضور صاحب تصویر وزیر صاحب نور عمر ہو محبت کرتے حضرت کو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا تھا. ایسی محبت ہوتا دیر ہو گئی تو تکلیف ہو رہی لحاظ کچھ فرما نہیں رہتے. انہیں بعد میں احساس ہوا کہ میں نے تو دیر تک ہاتھ کو محفوظ کر دکھا رہے حضرت تعالیٰ بھی. جیسے میں گھر پہنچا جار کے اوپر ایک دم سے میری نیند سے گرا اور وہی یہاں ٹوٹ گیا. میرا شیخ کو تکلیف ہو جائی تھی. بس اوقات انجانے میں لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اس کا اسے بہت نوٹ پرکھ کی ضرورت ہے. نبی سے صحابہ بہت ڈرتے، آپ صلی بہت زیادہ، چونکہ آپ تربیت بھی کی تھی. اور سب سے ڈرتے نبی اللہ تعالیٰ سے. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آ رہے تھے تو پوری جماعت صحابہ کی کسی ضرورت نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اتنی حیبت تھی، ہمارے سب نیچے بیٹھے اٹھے کے پل ایک دم سے، اتنی حیبت تھی ان کی. تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور یہ جملہ استعمال ہوگا کہ اللہ آپ جانتے ہیں یہ مجھ سے ڈرتے ہیں، اس سے میں ڈرتا ہوں. یہ مجھ سے ڈرتے سے میں آپ سے ڈرتا ہوں. یہ ایسے تربیت کی انہوں نے، تربیت کرائی اپنی نبی سے. کیسے بیٹھو گے، کیسے بات کرو گے، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، یہ خانقاہی نظام اس کو کہتے ہیں. یہ تھوڑی حاضری ٹھہرے ہوئے بات کرنے لگے، کیا سیکھا پھر؟ اس کے اصول میں سے یہ کہ وہ آدمی بننے کے لیے آئے. اسی لیے وہ بتا دیں سلح حجات کے اندر آیت نازل ہو گیا، فہمائشی آئے تھے یہ مخاطب اسی لیے کہ اپنے اعمال غلط مت کرو. بعضوں نے آواز بلند کر دی تھی، اس کو جیسے ہی اس کو بارے کی کہ تم صبر کرتے وہ تو خود ہی باہر نکلیں گے، تم نے چیخا کیوں، زور سے کیوں بولے؟ اور وہی موجود لوگ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہے تو زور دو سمجھ آ گئی. سب گستاخی ہے، ادب کا مقام ہوا تو ناقف لوگ ہیں اس میں بھی اپنے آواتوں غلط مت کرو. شیخ کی آواز سے ذرا سے بڑا درد پہنچ جاتا ہے، کیونکہ شیخ جو ہے خود اسلامی اپنی کرتا رہتا ہے، ابھی نہیں اس سے قابل ہو. آج ایک سلوک سمجھتے نہیں، یہ ہے سن میں خان خواہ کا نظام، اس سے کسی کو ترجیت نہ ہوگی. اسی لیے ایک ہوتا جملہ حکیمانہ، ایک ہوتا حکیمانہ. حکیمانہ جملہ استعمال کرو، شیخ استعمال کرتا ہے. حکیمانہ تھوڑی کہ ذرا یہ کر لے، یہ تو حکیمانہ لے جاؤ گے. کسی کو تم جو ہے بازو میں اتنی عادت ہو جاتی. میرے مرحوم تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ چھوٹوں بھی آپ کو مخاطب کرتے ہیں بہت پیارے انداز سے، چھوٹوں بھی آپ تک مخاطب کرتے ہیں، تو کبھی ان کہا ہی نہیں انہوں نے، اتنی شفقت تھی ان کو.
تو جب اصلاح ہو جاتی ہے انسان کی، کام کا بنتا ہے انسان، تو اس سے خیال رکھے گا. بیوی کو لوگ بہت گستاخانہ جملے استعمال کر دیتے ہیں، اور تعالیٰ فرماتے ہیں بیوی جو ہے شریک حیات ہے، رفیق حیات ہے، ملازمانی خادمانی. یہ حاکمانہ لے کے استعمال کر لیں. پیار انداز سے بہت شفقت ہونا چاہیے اس میں، پیش میں آگے بائیو کر دی اس میں. اسی لیے یہ سیکھنے والی بات ہوتی ہے. جب سیکھے گا انسان، عمل کرے گا تو کامیابی ہو جائے گا. آج امت اسی لیے غافل ہے، سیکھتی بھی نہیں، عمل بھی نہیں کرتی. جب سیکھو گے نہیں تو پھر کیا عمل کرو گے؟ حیوان کے حیوان رہو گے، دھیان رہے اس میں. کوئی تو اللہ تعالیٰ کہ یہ جانور بد کے اس سے بدتر ہیں، جانور اس سے بدتر ہو گئے. لوگ واقف نہیں ہے. آپ نے محنت کی ایسے لوگوں پر جو بالکل سچ لاغ زندگی پتھر دل تھے، اور ایسے مکہ بہت سخت دل تھے، ان کو جو اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کیسے کھو، ان پہ آپ نے محنت کی، منہ منا دیا سب کو، سب بھالو بن گئے. تو اس طریقے سے یہ تین چیزیں ہیں، یہ سیکھنے سے ہوتی ہے. پورا نظام چوپٹ ہو رہا ہمارا، معاشرہ گندا. اور جس کو گالی گلوچ مار پٹائی ہر محلے میں آوازیں آ رہی ہیں، وہ گالی کون سی ہے؟ مسجدوں میں بھی ہو رہا ہے. تبھی گفتگو ہو رہی ہے. میری حاضری ہوئی تھی، بس وزارت رہتی قدر گھنونا یہ عمل شروع ہو گیا. کٹولی میں تلوار نکالی انہوں نے ایسا کیوں، میں تو قتل کر دوں گا. یہ کون سی انسانیت ہے؟ وہ حیوانیت کہتے ہیں اس کو. یہ مار پٹائی کی ہو جائے کوئی بات ہے، خدا مزاج ہو گئے، تلوار لے کے آ گئے، حیوان بن گئے. وہ ایسی پورے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، تم اس کو مزید پر سونے پہ سو گیا تھا، بجائے اتحاد کے آپس میں افطراء کرتے ہیں. فرق ہو رہا ہے آج کل. یہ چونکہ مسلمان نہیں رہے ہندوستانوں میں، مسلمان کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ زبان سے لوگ سالم رہے. یہاں جس کو دیکھو جو پائپ کہہ دیا، جو سٹ پہ لاتے رہتے ہیں. جب امت کے اندر ان کے خبرات پھیلیں گے تو امت فلاح نہیں پائے گی. عذاب الہی دعوت دے رہی ہے، بلائیں مصیبتیں آ رہی ہیں، روزی تنگ ہو رہی ہے. کتنے لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں، روزی میں نہیں مل رہی کیونکہ تم نے خیانت کی. خیانت کرو گے تو کامیاب نہیں ہوگے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ڈراتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، نیک کام کرو. کیسے اس میں کام کرو گے؟ کسی کو رحمت تلاش کرو، اس کے مشورے سے کامیاب ہو جاؤ گے. ایک نصیحت میں نے ابھی دیکھ رہا تھا، بہت پیاری نصیحت ہے. بہت پیاری بات فرمائی. اللہ تعالی خشیت تک رسائی کے اسباب، کیسے اللہ تک پہنچو گے، اس پہ انہوں نے توجہ دلائی. نمبر 1، گناہوں سے بچنا. جب دل پر گناہ کا اثر کم ہوگا تو نورانیت سے لبریز ہو جائے گا. نوری لوالوشان ہوتی ہے. تم گناہ کم کرو، کبھی کبھی سے مجاہدہ اور مشقت بھی اٹھانی پڑے گی، لیکن جہاں تک ممکن ہو کم سے کم گناہ کرو. تو گناہ کم سے کرتے رہو، کوشش میں کوئی گناہ نہ ہونے ہو گیا تو استغفار کر لیا. دوسری اور فرمائی، قیامت دن کو، موت کو اور جنت جہنم کو یاد کرو. قیامت کے دن کو، موت کو، جنت جہنم کو یاد کرو، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے کو جہاں تک ہو سکے یاد کرو. پیش نہیں ہوگی وہاں پر، اب میں کیا جواب دوں گا؟ یہ اس سے گناہ میں ضرورت نہیں ہوگی اس کو. نمبر 3، لوگوں پر رحم کرو، تمہارے دل میں خشیت پیدا ہوگی. اور جب تم لوگوں کے سامنے رحم کرو، رحم کا معاملہ کرو گے، تب تک تمہارے دل کی خشیت بڑھتی جائے گی. بس یہ 3 امور ہیں جن میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ تم خوشی تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ میں دل میں کیسے خوشی پیدا، ان پہ یاد کرو. اور یہ ملفوظات ہے
رحمۃ اللہ علیہ کے ثانی کہلاتے ہیں ان کو. تو اس کا خلاصہ فرما کے جہاں تک ہو سکے تم کم سے کم گناہ کرو. نمبر 2 جنت جہنم کو یاد رکھو. نمبر 3 لوگوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرو. یہ 3 امور ہیں کہ میں تم کو خشیت سیکھنے کی نصیحت کرتا ہوں. خشیت کا سیاست بھی معلوم کر لو. اس میں آج امت بالکل نہیں کرتی ہے. لا الہ الا اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا ارشاد سب کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی یاد کرے اور اس کے آنکھیں اللہ کے خوف سے ڈبڈبائیں جہاں تک آنسو زمین پر گر جائے اس کو قیامت عذاب نہیں ہوگا. خشیت اور محبت 2 آنسو اللہ بہت پسند ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ایک اللہ تعالیٰ خشیت. یہ 2 آنسو اللہ بہت زیادہ پسند ہے. یہ میرے ویسے خوشی میں آنسو نکلے اور مجھ سے ڈرا. اللہ اللہ ربی. فرمایا کہ جس وقت تم معاشرے سے دوری کرو یعنی بچو گے اللہ تعالیٰ تمہاری علی خشیت جان لیں گے. تم اللہ کی خشیت سے بلند ندی کے ساتھ منتقل ہو جاؤ گے. جب گناہ کم کرو گے خشیت پیدا ہوگی اور بلاہی بڑھے گا. سارے گناہ اس کے اندر آ گئے. بس اللہ سے ڈر سے رو گے. بس اللہ کے ڈر سے رونے کی حلاوت لذت محسوس کرو گے. اسی وجہ سے یہ تو صلی فرماتے ہیں جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ خوف سے رویا. جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہ فرمایا. آج کل لوگ کوئی فیل ہو جائے کوئی پریشانی ہو تو رو گئے. اسے کوئی ڈر سے رو. اللہ کی خشیت اللہ کی محبت تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ میں تم سے نہیں چاہتا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو صرف رو بلکہ میں تم سے یہ چاہتا ہوں کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو تم ڈرو اپنے بیویوں بیٹیوں اپنے کاموں اپنے ماتحتوں خادمہ تمام لوگ سامنے میں ان کے معاملے سے ڈرو. اچھا کہ ہوتا حکیمانہ ہے حاکمانہ بیوی سے یا اور سے حاکمانہ ہے کہ حکیمانہ لہجہ استعمال کرو. یہ بھی وہ ہے اللہ تعالیٰ سے. بس اگر ہم نے تینوں امور کو مکمل کر لیا تو سمجھ لو ہم نے خشیت مفہوم پورے طور پر سمجھ لیا. تو جس قدر تقویٰ اختیار کرو گے جس قدر گناہ سے بچو گے اسی قدر دل میں نور پیدا ہوگا. طاعت سے رغبت ہوگی گناہ سے نفرت ہوگی. گناہ ہوتے ہوئے جانتے کہ گناہ کی بات ہے لیکن پھر عمل کرتے ہیں. یہ تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی نہ خشیت نہ محبت ہے. ورنہ کیوں گناہ کرے. ہم زبان اللہ میری توبہ اللہ میری توبہ ہے دل سے بہت ہو. خشیت اللہ سے پیدا ہے. ڈرو اللہ سے. کہیں بھی ہو خلوت میں جلوت میں ہو ادھے اللہ تعالیٰ کو نا سمیع بصیر علیم قدیر. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ جاننے والے باخبر ہے. فرمایا کہ اللہ جو اپنی خواہش اپنی ضرورت و حاجت پر دیگر مسلمان بھائیوں کی خواہش اور ضرورت حاجت کو ترجیح دیتے ہیں. میرا کام چلے میں تم کو ترجیح دیتا تم کر لو بھائی ان کو کھلاؤ ان کو پہناؤ ترجیح دیتے ہیں. فرمایا شدید بھوکے ہوتے ہیں اگر انہیں کھانے کی وہ چیز ملے
تو خود بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں اور جذبہ ذات ہے اس چیز کو دیکھ کر دیگر ان کو حوالے کر دیتے ہیں. میرے شیخ شاہ وسیع اللہ لے کر دارالعلوم پڑھتے تھے تو مسجد جہاں قیام تک کھانا تھا, ایک صاحب کا داخلہ ہوا کہ تمہیں کھانا تو نہیں ملے گا, داخلہ مل جائے گا. حضرت تعالیٰ کہتے تو میرے پاس آ جاؤ. تو اس میں حضرت تعالیٰ کسی بہانے سے کہ بھائی تمہیں خواہش تم کھا لینا کھانا, مدتوں اب تک کھانا کھلاتے خود بھوکے رہتے تھے. پھر اللہ نے کہا سے کہا پہنچایا مسلم امت بنے, پوری دنیا میں ڈنکا پیٹا ہوں گا شاہ وسیع اللہ صاحب کا. خود بھوکے رہتے تھے, چند لقمے کھا لیے بس. یہ ہے دین کی برکت. آج ہم لوگ دینداری نہیں آتے, اتنے طلبہ آتے ہیں سب بالکل بہائی ہو گئے. دین مطلب جو پتہ ہو تم نہ اس وقت تم ان کے خیال کر گناہ کرتے ہو. بہت سے آتے رہے بچے وہ کہتا ہے دین تو تم کو جو ہے تقویٰ سکھاتا ہے, بہائی نہیں سکھائے گا. تم نے دین سمجھا ہی نہیں. انہیں میں سے کہتے نہیں طالب علم ہے اچھی خاصیت والے لیکن انداز لیتے مدرسے سے, حرام ان کے لینا. ایک روپیہ پہنچ گیا حرام ہے وہ, ان کے لیے برکت بھی نہیں ہوتی, دعا برکت بھی نہیں ہوتی. توبہ کر لیں. اکثر پوچھتے لوگ دارالعلوم سے باتیں اور جگہ پہ ہاں امدادی ہے کہ موبائل کہاں سے ہے تمہارے پاس, کون سے پیسے میں جائے گا. اس کو نہیں سمجھتے یہ سوال کرنا ہٹے کو ٹوپی کا گناہ کبیرہ ہے. اور کتنے لوگ اچھے کھاتے پیتے خاندان کے, اور ہم امداد لے رہے تو بتائیے زکات رقم ہوگی. اسی لیے تنظر شروع کے دن مدارس کے اندر ان کے اندر وہ تقویٰ نہیں رہے گا تو بیکار گھاسوڑا کراتے ہیں ایسے لوگ. جس سے وہی بھی ان کے بارے میں علماء ہوٹل رہے گا. آپ نے جہاں مناقب بیان کیا جا رہا ہے بہت ہے کہ تم پڑھ لے جاؤ گے, پھر تقویٰ تم نے نہیں سیکھا. اتنی خیرات کرتے درخواست دے دی چھٹی کے بغیر ہے کچھ بھی ٹھیک ہے, فرار ہو گئے, دھوکہ دے دیا مدرسے والوں کو. ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. یہ قواعد سکھانا چاہیے ان کو بچوں کو. تو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کو روزانہ نصیحت کرو, جو چل رہی تھی نصیحت جو نصیحت چل رہی اسی کرتی باتیں ہو چکی ہیں. یہ اور بلائی کے جو بیان کیا کیسے پہنچو گا اللہ تک, اس لیے بلا کہ اس کا قدم اللہ تعالیٰ نافرمان میں نہ چلے, اس کا قدم اللہ تعالیٰ نافرمان نہ چلے, بلکہ صرف اس کی اطاعت اور رضا میں چلے اور علماء صلح کی طرف حرکت کرے. انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, ریاکاری نفاق سے بچتا رہے. اگر ایسا کر لیا تو ان لوگوں میں سے ہوگا ان کی عبادت تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رب کے نزدیک آخر ڈر والوں کے لیے ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ قیامت کے دن آگ سے نجات پا جائیں گے. ایماندار آدمی کو چاہیے کہ خوف امید کے درمیان رہے. کوئی اللہ تعالیٰ کا رحمت کا امیدوار ہوگا تو اس سے مایوس نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت سے ناامید نہ ہو. یہ حکایت ہے سیدنا داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں بیٹھے زبور پڑھ رہے تھے. دیکھا کہ مٹی میں سے ایک سرخ کیڑا نکلا. انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کیڑے کا اللہ تعالیٰ نے کس بات کے لیے پیدا ہے. ایک کیڑا ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے کیڑے کو حکم دیا. اب وہ بول اٹھا اور کہا ہے اللہ کے نبی میرا دن ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ہر روز 1000 بار یہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر. اور میری ہر شب اس طرح گزرتی کہ رات کو میرے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ ہر شب 1000 بار درود شریف پڑھوں. اسے کیونکہ حقیر مت سمجھو کہ غلط ہے, انہوں نے حقار داری ہے. اب آپ کیا فرماتے ہیں تاکہ میں آپ سے استفادہ کروں. حضرت داؤد علیہ السلام اس کیڑے کو حقیر جاننے پر شرمندہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے ڈر کر توبہ کی اور اس پر بھروسہ کیا. حقیر نہیں جاننا چاہیے.
تو جب چیز ہوتا کسی فقیر نے ہمیں دیوارے کر دیا ہے، اپنے عمل کو دیکھتے رہو ہمارے عمل کیسے ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے جو سنائی ایک بات تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا ہو جائے، خشیت پیدا ہو جائے. اسی لیے تھوڑا وقت نکالو اپنے زندگی میں جو ملا ہے، ایک تو گناہ سے بچو اور یاد الہی میں لگو، چاہے 5 منٹ سے ہی. مالک نے کتنے علامت احسانات ہیں، ہم کیا ڈرے اس سے اور کیا اس کے اچھے عمل میں نہیں کیے. یہاں بیٹھے وہی عید کلام، وہی بےحدہ باتیں کہ گانے سنے کہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو دیکھتے کہاں رہیں گے. اس میں آنکھوں کے برا دیا، دماغ کے اندر خیرات برا رہے. ان سب کے لیے جو ہے یہ سمجھنا چاہیے. تو جو چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں یہ گناہ کی بات ہے. طالب علم خاص طور سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. ان سے جو بچو گے کامیاب ہو جاؤ. اسی لیے جو وقت گزر گیا پھر آنے سے رہا مانے جو ڈرتے رہو. اور عذاب کا ضرور تو ہو رہا ہے بہت جگہوں پر. یہ ہماری شامت اعمال ہے. مسلمان ہو کے دھوکہ دینا، مسلمان ہو کے بہائی کام کرنا، وعدہ خلافی کرنا، جہاں دیکھو یہ عمل عام ہو رہا ہے، اسی اللہ کا عذاب آ رہا ہے. جب اللہ سے ڈرو گے دن میں اللہ تعالیٰ کی جب خشیت آ جائے گی گناہ سے بچو گے. بس تو کثرت ذکر، اجتناب معصیت، فکر آخرت، یہ 3 یاد کرو. اللہ تعالیٰ کا نام لو کثرت سے، گناہ سے بچو اور آخر تیاری کر لو. مجھے وہاں جا کے پیشی ہوگی میں کیا کہوں گا، سوال جواب ہو گیا میں کیا جواب دوں گا. اسی تیاری کر لو، یہ اسی گناہ سے بچتے رہو. اللہم صلی علی سیدنا علی سیدنا محمد اللہم انت الصلاۃ ربنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صلی اللہ تعالی